ہمارے استاد محترم کو تقابل ادیان میں کافی مہارت تھی، اور آپ نے جو ہے وہ مذہب عیسائیت سے اسلام قبول کیا تھا، تو عیسائیت کے حوالے سے بھی جو عقائد و نظریات ہیں اور ان کے جو سوالات ہیں اور اسلام پہ جو وہ اعتراضات کرتے ہیں اور اسلام سے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں وہ آگاہ کیا کرتے تھے۔ تو کیونکہ آپ نے عیسائیت سے اسلام قبول کیا تھا، تو آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی جو ہے بہت ہی زیادہ ایمان افروز ہے۔ آپ کا مذہب عیسائیت میں جو نام تھا وہ نام ہے لیسلے ولیم سین پال۔ لیسلے ایک خاص قسم کے درخت کے پھل کا نام ہے جسے لیسلے کہا جاتا ہے، اور ولیم کا مطلب ہوتا ہے اسٹرانگ پروٹیکٹر، ایک طاقتور محافظ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ولیم، اور سین پال آپ کی ذات ہے اور جس کا مطلب ہوتا ہے نوشتہ دیوار۔ تو مذہب عیسائیت میں آپ کا نام تھا لیسلے ولیم سین پال۔ آپ کے والد صاحب جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ کرسچن تھے، اور پروٹیسٹنٹ فرقے سے آپ کا تعلق تھا، آپ کا گھرانہ مذہبی تھا، اور سر بتایا کرتے تھے کہ میں اکثر و بیشتر کتاب مقدس اور ہولی بائبل کی جو ہے وہ تلاوت کیا کرتا تھا، کثرت سے اس کا مطالعہ کیا کرتا تھا، اور جب میں یہ پڑھتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کتاب مقدس میں ذکر آیا ہے کہ جینیسس چیپٹر 17 ورس نمبر 3، اس میں یہ ذکر آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے حضور سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے آگے دیگر عبارتوں میں پڑھا تو بک آف نمبرز چیپٹر 20 ورس نمبر 6 میں یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی عبادت کے لیے جو ہے سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے بک آف گاسپل آف مارک چیپٹر 14 ورس نمبر 35 میں یہ پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ خدا کی عبادت کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ ہم موجودہ دور کے عیسائی جو ہے وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام یہ اور دیگر انبیاء کرام بھی جو ہے خدا کے حضور جب عبادت کرتے تھے تو سجدہ لازمی کیا کرتے تھے۔ تو یہ آج کے موجودہ عیسائیوں میں جو ہے وہ سجدہ نہیں ہے۔ تو سر کہتے ہیں کہ میں اکثر دعا کیا کرتا تھا کہ اے خدا کہ مجھے ایسے دین کی طرف رہنمائی فرما جو حق ہو، جو سچ ہو، جو ٹرو ریلیجن ہو، اس کی طرف میری رہنمائی فرما۔ تو سر کہتے ہیں کہ میں 1956 سے جو ہے یہ خدا سے دعائیں التجائیں کرتا آ رہا تھا کہ مجھے ایسے دین کی طرف رہنمائی فرما کہ جو سچا دین ہو۔ تو میری یہ عادت تھی کہ میں ایک اپنے علاقے میں جو ایک حجام تھا، ایک باربر تھا، اس کے پاس جایا کرتا تھا، اور وہ شخص بہت ہی اچھے اخلاق کا تھا، بہت زیادہ باتونی تھا، بہت زیادہ باتیں کیا کرتا تھا، اور باتوں کے دوران وہ اچھی باتیں بھی کیا کرتا تھا۔ تو سر کہتے ہیں ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا دین کون سا ہے؟ تو سر نے کہا، میں نے اس کو جواب دیا کہ میں ایک سچے اور ٹرو ریلیجن کی تلاش میں ہوں، تو میں بھی تلاش کر رہا ہوں کہ سچا دین کون سا ہے، تو میں نہیں بتا سکتا میرا دین کون سا ہے، تو میں سچے دین کی تلاش میں ہوں۔ تو بس یہ سننا تھا اس حجام نے اور اس باربر نے جو ہے سر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو آج سچا دین مل گیا۔ تو وہ شخص سر کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ مسجد کی طرف لے کے گیا، اور مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ وضو کر رہے ہیں۔ جب سر نے یہ منظر دیکھا تو سر نے کہا کہ میں نے یہ ایکسوڈس چیپٹر 40 ورس نمبر 31 سے لے کے 32 میں یہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام خدا کی عبادت کے لیے جانے سے پہلے جو ہے ہاتھ اور منہ کو پانی سے دھو لیا کرتے تھے۔ تو میں نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ مسلمان جو ہے یہ ہاتھ اور منہ اور پاؤں کو دھو رہے ہیں اور خدا کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، تو کرسچینٹی میں تو اسے ایبلیشن کہا جاتا ہے۔ تو اس حجام نے یہ کہا کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ لوگ وضو کر رہے ہیں، اور ان کو اسلامی اصطلاح میں اس کو وضو کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ آگے گئے اور دیکھا کہ مسجد میں مسلمان نماز مغرب ادا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے استاد محترم نے اس پوری نماز کا جائزہ لیا، اور وہ دیکھتے رہے کہ یہ قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب یہ سجدے کی طرف جاتے ہیں تو سر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اچھا یہ وہ دین ہے جس دین کے اندر جو ہے وہ سجدہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سر جو ہے نا وہ نماز ختم ہونے کے بعد امام صاحب سے رابطہ کرتے ہیں۔ امام صاحب کا نام ہوتا ہے مولوی کرامت خان۔ تو مولوی کرامت خان صاحب سے کہتے ہیں کہ یہ سجدے کے بارے میں آپ کو کس نے رہنمائی کی، کس نے آپ کو بتایا کہ سجدہ کرنا چاہیے؟ تو پھر مولوی صاحب نے بتایا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہی پیغام حضرت آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام
اور دیگر انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیغام ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اس لیے آپ کی تعلیمات میں جو ہے وہ اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی جاتی ہے، سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو سر نے کہا یہ تو میں نے بائبل میں پڑھا ہے کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سجدہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہی دین ہے، اور ہم ایک ہی یعنی کہ نبی کو ماننے والے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام سب کی عزت اور احترام کرتے ہیں، ان کا تذکرہ ہماری مقدس کتابوں میں آیا ہے۔ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے۔ تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور دیگر انبیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں۔ یہ ساری گفتگو ہونے کے بعد ہمارے استاد محترم نے کہا کہ میں اس دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں، اس مذہب کو میں ماننا چاہتا ہوں۔ تو مولوی صاحب نے ان کو نماز کا وضو کا طریقہ بتایا، اور جب جمعے کا دن آیا، جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہمارے استاد محترم کو کلمہ پڑھایا، اور ہمارے استاد محترم نے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر آپ نے اللہ کے رسول، اللہ کی وحدانیت اور رسالت کی آپ نے شہادت دی۔ اس کے بعد پھر مسجد میں جو ہے وہ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کی صدائیں لگائیں، اس کے بعد سب مسلمانوں نے ان سے سلام کیا، مصافحہ کیا۔ تو سر کہتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کی کہ میں 1956 سے یہ دعا کر رہا تھا کہ مجھے سچے دین کی طرف اے خدا میری رہنمائی فرما۔ تو آج یہ مبارک دن ہے میرے لیے کہ 22 مارچ 1966 کو جو ہے 1966 کو میں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد میں اسلام پر عمل کرتا رہا، ساتھ ساتھ میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ میں اس سچے دین کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں، مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو جیسے ہی ڈاکٹر فضل الرحمن الانصاری علیہ رحمہ سورینام کے علاقے میں پہنچتے ہیں اور وہاں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور آپ اکثر و بیشتر اس علاقے میں آیا کرتے تھے، تو ہمارے استاد محترم شیخ علی مصطفیٰ سین پال صاحب کو بتایا گیا کہ وہ ڈاکٹر فضل الرحمن الانصاری علیہ رحمہ صاحب پاکستان سے تشریف لائے ہیں، تو آپ ان سے جو ہے اس حوالے سے رہنمائی لے لیں۔ تو جب ملاقات ہوتی ہے تو یہ 1969 کی بات ہے، 1969 کی بات ہے، جب شیخ علی مصطفیٰ سین پال صاحب کی ملاقات جو ہے وہ ڈاکٹر فضل الرحمن الانصاری علیہ رحمہ سے ہوتی ہے۔ تو ہمارے استاد محترم کہتے ہیں ڈاکٹر انصاری علیہ رحمہ سے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن میرے ذہن میں کچھ کرسچینٹی سے متعلق کچھ سوالات ہیں، کچھ اسلام سے متعلق سوالات ہیں، تو میری اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائیں۔ تو ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر انصاری علیہ رحمہ نے پھر کہ ہولی بائبل سے اور کرسچن لٹریچر سے، جو عیسائیوں کا مذہبی ادب ہے، اس سے یہ ثابت کیا کہ اسلام کی بالادستی ہے، اسلام سچا دین ہے، اور میرے ذہن میں جو عیسائیت سے متعلق جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی اور جو غلط فہمیاں تھیں، جو اشکالات تھے جو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، تو اس کا تسلی بخش مجھے جواب دیا، اور مجھے جب اسلام کے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں اس کے بھی جواب دیا، تو مجھے تسلی ہوئی، اور میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ میں اس سچے دین کے بارے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، مطالعہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر انصاری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ پاکستان میں کے شہر کراچی میں ہم نے ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام ہے علیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز، آپ وہاں داخلہ لیں تاکہ آپ کو یہ تعلیم مل جائے۔ پھر ہمارے استاد محترم 1969 میں ہی جو ہے پھر وہ اسلامک سینٹر میں داخلہ لیتے ہیں اور یہاں مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور یہاں آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ مجھے مسلمانوں کی جو مقدس ترین کتاب ہے اس کو یاد کرنا چاہیے، حفظ کرنا چاہیے۔ تو آپ نے اس کو حفظ کرنا شروع کیا، چند عرصے میں آپ نے حفظ کیا، اور اگلے سال آپ نے جو ہے وہ تراویح پڑھائی، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ مجھے بھی سر کے ابتدا میں جو ہے وہ نماز تراویح پڑھنے کا، ادا کرنے کا موقع ملا ہے، تو ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو استاد محترم نے جو ہے پھر وہ جامعہ علیمیہ اسلامیہ سے تعلیم حاصل کی، اور پھر 1974 میں جب آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی، فراغت کے بعد پھر شیخ محمد جعفر علیہ رحمہ نے آپ سے فرمایا کہ باٹسوانا کے مسلمانوں کو ایک مسجد کے لیے امام و خطیب کی ضرورت ہے، تو میں نے ان کو آپ کا نام دیا ہے، تو آپ اس علاقے میں جائیں اور اس علاقے میں جا کے امام و خطیب کی حیثیت سے فریضہ سر انجام دیں، اور جن جن علاقوں میں ڈاکٹر فضل الرحمن الانصاری علیہ رحمہ دعوت و تبلیغ کا اور غیر مسلمین کو اسلام کی دعوت پہنچا رہے تھے، تو اس نیٹ ورک کو آپ سنبھالیں اور وہاں جا کے آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں۔ تو ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ پھر میں باٹسوانا کی ایک مسجد میں گیا، اور وہاں میں نے پھر امام و خطیب کے طور پر لوگوں کی رہنمائی کی، اور مختلف دور دراز علاقوں میں جا کے لوگوں کو اسلام کا پیغام دیا۔ تو اس باٹسوانا کے جو ایک مسجد تھی وہاں آپ نے 10 سال تک خدمات سر انجام دی۔